قرآن نے جو جو اوصاف ایک اچھے انسان کی بیان کی ہیں، اعلیٰ انسان کی بیان کی ہیں، وہ امام علی علیہ السلام کے اندر پائی جاتی ہے۔ قاتل اشقى الناس ہے اور مقتول شہید وہ افضل الناس ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں امام علی علیہ السلام کی شہادت کا بیان کروں گا اور ان حقائق سے ہم پردہ اٹھائیں گے کہ جنہیں مختلف مصلحتوں کی بنا پر دبا دیا گیا، چھپا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر اس نقل کیا، امام علی فرماتے ہیں والذی فلق الحب وبرأ النسمہ انہ لعہد النبی الامی الی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی لا يحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ امام علی فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پیدا کیا، اس ذات کی قسم کہ جس نے روح کو پیدا کیا، مجھ سے نبی امی نے یہ وعدہ لیا، بلکہ یہ فرمایا اے علی تجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی بغض کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں موجود وہ منافقین وہ بعد میں جا کے خوارج کہلاتے ہیں، اور انہی میں سے ایک بدبخت، دنیا کا سب سے بدبخت انسان، اشقى الناس، عبد الرحمن ابن ملجم المرادی لعنہ اللہ، اس نے امام علی علیہ السلام کو اس حالت میں شہید کیا کہ امام علی کا سر سجدے میں تھا، اور اس شہادت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو دے دی تھی۔ امام نسائی نے سنن الکبریٰ کے اندر اور الخصائص کے اندر یہ روایت نقل کی ہے، طویل حدیث ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے راوی خود امام علی بھی ہیں اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت عمار فرماتے ہیں کہ ہم دونوں ایک غزوے میں تھے، طویل حدیث ہے، مختصر بیان کرتا ہوں۔ ہم دونوں اس غزوے کے اندر ایک زمین پہ سو گئے، تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ہمیں بیدار کیا اور ہم زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، اور اسی وقت میں حضرت عمار فرماتے ہیں اسی واقعے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو ابو تراب کا لقب دیا، کیونکہ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کے جسم پر گرد و غبار تھا، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے، پیار سے اور محبت بھرے انداز میں فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جائیے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے جس طرح نسائی نے نقل کیا، ابو تراب کا جو واقعہ ہے وہ یہی موقع ہے۔ عمار بن یاسر بھی کہتے ہیں کہ اسی موقع پر آپ کو ابو تراب کہا گیا، اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس طرح نقل کیا جاتا ہے کہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے ساتھ وہ ناراضگی ہو گئی، گھر سے نکل گئے اور مٹی پر لیٹ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ابو تراب کھڑے ہو جائیے۔ یہ واقعہ نہیں ہے، درست یہی واقعہ ہے کہ جو امام نسائی نے خصائص کے اندر ذکر کیا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اس لقب کے حوالے سے عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ اسی موقع پر یہ لقب آپ کو دیا گیا، اسی موقع کے اوپر، اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو اور پھر اس موقع پر جب دونوں بیدار ہوئے تو دونوں سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کائنات کا سب سے بدبخت کون ہے؟ امام نسائی نے باب باندھا ذکر اشقى الناس، لوگوں میں سب سے بدبخت۔ تو ہم دونوں نے عرض کیا، عمار بن یاسر فرماتے میں نے اور امام علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ فرمائیے، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلا وہ شخص کہ جس نے صالح کی اونٹنی کو قتل کیا، وہ شخص بدبخت ہے، اور دوسرا وہ شخص کہ اے علی جو تجھے تیرے سر پہ ضربت لگائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا، قرن اس کو کہتے ہیں، اور پھر فرمایا یہاں سے پکڑا داڑھی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کو یہاں سے لحیہ اس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ اور یہ تیری رنگین ہو جائے گی اس خون سے، یعنی جو سر پہ جب ضربت لگے گی اور وہ خون آئے گا تو اس سے یہ رنگین ہو جائے گی، اس سے یہ رنگین ہو جائے گی۔ کائنات کا سب سے بڑا بدبخت و ملعون جس نے قرآن ناطق کو شہید کیا۔ آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے، امام علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ شاید آپ کے لیے نہیں ہوں، لیکن امام علی علیہ السلام کے زمانے کا تجزیہ اور تحلیل اس دور کا اسی طور پہ ہمیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ امام علی کے زمانے کو وہ خلفائے راشدین کے دور میں رکھتے ہیں، بلکہ بعض نے تو خلفائے راشدین کے دور سے کاٹا ہے، بعض ناصبیوں نے، اور اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن
انہوں نے جو کاٹا ہے تو درست ہی کاٹا ہوگا خلفائے راشدین سے۔ امام علی علیہ السلام کے زمانے کو ہمارے ہاں عموماً خلفائے راشدین کے ساتھ سمجھا جاتا ہے، لیکن میں امام علی کی فضیلت میں آپ کے سامنے یہ کہوں گا کہ امام علی کا زمانہ تمام زمانوں سے افضل ہے۔ خلفائے راشدین کا زمانہ افضل ہوگا، لیکن امام کا زمانہ، اسے میں نام دیتا ہوں زمانہ قرآن۔ یہ قرآن کا زمانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا زمانہ ہے۔ کس طرح زندہ کیا؟ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کرتا ہے۔ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب کوئی چھوٹا سا جملہ بھی آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ ورق ورق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، طہارت، تقدس، آپ کی شان کو بیان کیا گیا۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم والے ہیں، آپ شاہد ہیں، نذیر ہیں، سراج منیر ہیں، آپ گواہ ہیں۔ رسول اللہ کی زندگی کی قسمیں کھائی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ لعمرک، آپ کی زندگی کی قسم ہے پیارے۔ قرآن آپ کی شان بیان کرتا ہے، اور امام علی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں قرآنی مضامین کو زندہ کیا۔ آپ روایات میں دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کو طرح طرح کی روایات ملیں گے، اور ان روایات کو بنیاد بنا کر مستشرقین اور اسلام دشمن قوتوں اور طاقتوں نے سرکار دو عالم کی سیرت طیبہ کے اوپر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ یہ کوئی چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں بھول گئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، 1228 نمبر پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ تمام روایتیں جو ہے عبد الرحمن بن سخر سے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا، تو ذوالیدین ایک آدمی نے کہا، صحابی ذوالیدین نے کہا کہ کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں یا رسول اللہ؟ اور ذوالیدین اس لیے کہتے ہیں کہ 2 ہاتھوں والا، اس کے ہاتھ سب سے لمبے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ کیا یہ شخص صحیح کہتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں یہ صحیح کہتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 اور رکعتیں پڑھائیں، پھر آپ نے سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی، پھر سجدہ کیا اسی پہلے کی طرح، سجدے کی طرح۔ تو یہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح یہ روایتیں بھی موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری مسلم کے اندر اور دیگر میں تفصیل کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کی تشریف لائے، اور پھر آپ نے، بعض میں ہے کہ آپ نے تکبیر کہی، بعض میں ہے کہ آپ نے تکبیر نہیں کی اور آپ گھر چلے گئے، پھر آپ غسل کر کے آئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں جنب کی حالت میں تھا اور مجھے یاد آ گیا تو میں نے غسل کے لیے آیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان روایات میں سے کیا معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نماز میں بھول جاتے تھے، آپ کی شان میں اس طرح کمی کی گئی۔ لیکن دوسری جانب امام علی علیہ السلام کے کلام کو آپ پڑھیں گے تو امام علی کے کلام میں جس طرح قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، طہارت ہے، آپ کا مقام اور آپ کا تقدس بیان کیا گیا ہے، اسی طرح امام علی کے کلام میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم نظر آئیں گے۔ عظیم، آپ کی طہارت کا ذکر ہوگا۔ امام علی علیہ السلام کے کلام کو اگر پڑھا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی کس طرح آپ کی شان بیان کرتے ہیں۔ پھر امام علی علیہ السلام کے دور میں آپ نے قرآنی مضامین کو زندہ کیا۔ عدل آپ کو جو نظر آئے گا کہ عدل کا وہ مظہر اور نمونہ آپ نے پیش کیا کہ کائنات اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی، کائنات اس عاجز ہے۔ لبنان کے ایک مسیحی جورج ارداق نے 5 جلدوں کے اندر انسائکلوپیڈیا لکھا ہے، صوت العلی صوت العدالت الانسانیہ، علی انسانی انصاف کی آواز ہے، جورج ارداق مسیحی۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بھی شخص اپنی فطرت کے اوپر ہو اور وہ فطرت سلیمہ رکھتا ہو، اس کا قلب اور اس کی عقل سلامت ہو، خواہ اس کا کوئی بھی مذہب ہو یا وہ کوئی مذہب ہی نہ رکھتا ہو، مجرد انسان ہو، صرف انسان، اور وہ اس کے اندر اعلیٰ اخلاق اس کے اندر پائے جاتے ہوں، بزدل نہ ہو، کمینہ نہ ہو، اس کے اندر بہادری ہو، مردانگی ہو، شریف آدمی ہو، اچھے اخلاق اس آدمی کے اندر پائے جائے، اور پھر وہ امام علی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ واللہ باللہ امام علی کی سیرت جب وہ پڑھے گا، جیسے ہی نکلے گا وہ امام علی علیہ السلام کا عاشق ہوگا، کیونکہ تمام اچھی باتیں
عمدہ اخلاق قرآن نے جو جو اوصاف ایک اچھے انسان کی بیان کی ہیں، اعلیٰ انسان کی بیان کی ہیں، وہ امام علی علیہ السلام کے اندر پائی جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اسی لیے اپنے زمانے میں قرآن کو باقاعدہ طور پر نافذ کیا، اس کی تعلیمات کو زندہ کیا۔ مثال کے طور پر عمران بن الحسین فرماتے ہیں، عمران بن الحسین کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 784 ہے کہ جب میں نے بصرہ میں امام علی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، امام علی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی تو اس کے بعد انہوں نے کہا ذکرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آج جب ہم نے اس شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو اس شخص نے ہمیں وہ نماز یاد دلا دی جو ہم رسول اللہ کے پیچھے پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کس طرح نماز تھی؟ فذكر انه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع، کہ جب بھی آپ جب بھی بلند ہوتے یعنی سجدے سے کھڑے ہوتے یا رکوع سے کھڑے ہوتے تو آپ تکبیر کہتے، اور جب بھی آپ نیچے جاتے جھکتے سجدے میں تو آپ تکبیر کہتے۔ یہ امام علی علیہ السلام کی نماز تھی۔ تو نماز صحابہ کا اعتراف موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو نماز تھی، جو آپ نماز پڑھا کرتے تھے، وہ امام علی علیہ السلام نے زندہ کی۔ اسی لیے امام علی کے زمانے میں آپ دیکھیں گے آپ نے جو قصہ گو قسم کے لوگ تھے، وہ واعظ اور وہ خطیب جو جھوٹی کہانیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، انہیں اپنے علاقے سے نکال دیا تھا۔ امام علی علیہ السلام قرآن مجید، قرآن ناطق ہے، قرآن کا عملی مظاہرہ امام علی علیہ السلام کے زمانے اور دور اقدس میں ہوا ہے۔ اس لیے میں امام کے زمانے کو زمانہ قرآن کہتا ہوں، اور پھر امام علی علیہ السلام قرآن سے جدا نہیں ہے۔ صحیح روایات کے اندر ہے، مستدرک حاکم کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر، کہ امام علی علیہ السلام وہ قرآن کے ساتھ ہے۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ۔ امام علی علیہ السلام کی زندگی کو اگر سمجھنا ہے، قرآن مجید کو تدبر کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ہم نے پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ بھی یہاں سمجھیے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں احادیث کو قلم بند کیا۔ احادیث آپ فرمایا کرتے تھے، آپ یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ کون ہے کہ جو علم کو درہم کے بدلے میں خریدے گا، علم کو درہم کے بدلے میں خریدے گا۔ اور مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اسی سے جو حدیث کی حجیت کے اوپر دلیل کیا اور تدوین حدیث کے اوپر، مناظر حسن گیلانی نے کہا ہے کہ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، کیونکہ پچھلے ادوار میں تو حدیثوں کو لکھنے سے منع کیا گیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حدیثوں کا ایک صحیفہ تھا، وہ آپ نے جلا دیا تھا۔ حضرت عمر نے بھی منع کیا تھا، اور حضرت عمر کا تو مشہور قول ہے حدیث قرطاس کے اندر، حضرت عمر نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب کافی ہے، اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے۔ تو لیکن امام علی علیہ السلام نے قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کو بھی زندہ کیا، احادیث کے لکھنے کی باقاعدہ امام علی علیہ السلام نے آپ نے اس کو آغاز کیا۔ لیکن کتنے مظلوم ہیں کہ اسی امام علی علیہ السلام کی احادیث اور روایات ہمیں کم ملتی ہیں، بہت کم نظر آتی۔ ابن حزم نے کہا ہے کہ 56 روایات موجود ہیں۔ تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنی مظلومیت ہے امام علی علیہ السلام کی۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ امام علی کو جو شہید کرنے والا جو شخص ہے عبد الرحمن ابن ملجم المرادی، اس بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ 3 افراد نے پلاننگ کی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور تینوں نے یہ کہا کہ ایک نے کہا کہ میں علی کو قتل کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں عمرو بن العاص کو، تیسرے نے کہا کہ میں معاویہ بن ابی سفیان کو۔ اور ان میں سے عبد الرحمن ابن ملجم المرادی یہ کوفہ آیا اور اس نے امام علی علیہ السلام کو شہید کیا۔ یاد رکھیے گا کہ تاریخ کے اندر واقعات کو کچھ چیزوں کو چھپانے کے لیے بیان کیا گیا۔ مثلا ابن سبا ایک کردار ہے اور دوسرا کردار ہے ابن ملجم المرادی۔ ابن سبا کا کردار آپ کو اگر آپ اس کو دیکھیں گے کہ سیف ابن عمر التمیمی وہی نقل کرتا ہے اور اس سے طبری نے لیا ہے، لیکن سیف بن عمر التمیمی یہ محدثین کے ہاں کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے۔ لیکن یہ عبداللہ ابن سبا کا جو واقعہ ہے بیان اسی نے کیا ہے، گھڑا اسی نے ہے، لیکن یہ اتنا پھیل گیا کہ اب ہر ایک کی زبان پہ ہوتا ہے سبائی فتنہ، عبداللہ ابن سبا وغیرہ وغیرہ۔ اور عبد الرحمن ابن ملجم المرادی اس کے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں ہیں۔ تو یہ ابن سبا کے بارے میں ایسے کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اصل قاتلین ہیں ان تک تاکہ کوئی نہ پہنچے، اور لوگ اسی میں پھنسے رہے کہ یہ سبائی، گویا کہ وہ سارے وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی تھی اس کا کوئی نام ہی نہیں لیتا، کوئی بیان ہی نہیں کرتا اسے کہ جناب وہ کون لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی مخالفت کی،
حتیٰ کہ انہیں جو شہید کیا کون لوگ تھے ان کے نام ہی نہیں بیان کرتے. مثال کے طور پر مروان نے جب حضرت طلحہ کو شہید کیا تو مروان نے یہ کہا تھا کہ میں اس شخص کو، حضرت عثمان کے بیٹے سے کہا کہ میں نے اس شخص کو جب شہید کیا تو یہ اب اس کے بعد قصاص عثمان میں کسی اور کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ مروان جو سمجھتا تھا وہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ مد مقابل کے جو لوگ ہیں جمل کے لوگ، ان کا اس میں کردار ہے. تو بہرحال یہ ان کی طرف سے یہ بات واضح طور پر ہمیں موجود ہے جس کو ہمارے ہاں بیان نہیں کیا جاتا ہے. تو عبد الرحمن ابن ملجم المرادی اس کے واقعے کے اوپر اور یہ کوفہ میں جس طرح سے آیا، یہ آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جناب نہیں، حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت میں یہ مصر سے تعلق رکھتا تھا، اور مصر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عمر بن عاص نے اس کو فتح کیا ہے. عمر بن عاص نے، اور مصر کے اوپر عمومی طور پر عمر بن عاص کا بڑا کنٹرول رہا ہے. یہ مصر سے آیا ہے یہاں پہ کوفہ میں، اور پھر کوفہ کے اندر اس کی جو سہولت کاری کی ہے. لازمی بات ہے جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو جس طرح آج سہولت کار ہوتے ہیں، پچھلے زمانے میں بھی سلیپر سیلز دہشت گردوں کے تھے اور ان کی سہولت کاری ہوتی تھی باقاعدہ طور پر. تو امام علی علیہ السلام کو جب شہید کرنا چاہا اس بندے نے تو اس کی کوفہ کے اندر سہولت کاری کی ہے اشعث بن قیس الکندی نے. اشعث بن قیس الکندی وہ بندہ ہے کہ جو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صحابی تھا، پھر مرتد ہو گیا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، سے پھر دوبارہ سے اس کی توبہ قبول کی گئی، تو یہ اسے بھی صحابہ کے اندر شمار کیا جاتا ہے. تو اشعث بن قیس الکندی وہ بندہ ہے کہ جس کی بیٹی جادہ ہے، اور اس پہ الزام ہے کہ اس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا. اس کا بیٹا محمد وہ بندہ ہے کہ جس نے مسلم بن عقیل کو دھوکہ دیا تھا. اس کا بیٹا قیس امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والوں میں شامل ہے. اور یہ وہ بندہ ہے اشعث بن قیس کہ جس نے صفین کے اندر ابو موسیٰ اشعری کے لیے ہی یہ کہا کہ یہی واقعہ تحکیم کے اندر یہ فیصلہ کرنے والے ہوں گے. حالانکہ امام علی علیہ السلام عبداللہ ابن عباس کو حکم بنانا چاہتے تھے، لیکن یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے جب دیکھا کہ قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا تو اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر امام علی علیہ السلام کے سامنے آیا اور کہا کہ نہیں، ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے، ہمیں صلح حکم بنانا چاہیے. تو اشعث بن قیس کا کردار منافقانہ کردار ہے، اور امام علی علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھا صفین میں. اور اس سے امام علی علیہ السلام کے اوپر کوئی الزام نہیں آتا کہ آپ کے لشکر میں منافقین تھے اور آپ کے لشکر کے بندے نے غداری کی. نہیں، منافقین تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی تھے اور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. تو اس سے تو کوئی یہ لازم نہیں آتا کہ جی رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے منافقین تھے تو گویا کہ اس سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کوئی حرف آتا ہو. تو امام علی کے لشکر میں بھی منافقین شامل تھے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اشعث بن قیس نے یہاں پر سہولت کاری کی ہے اس کے لیے. عبد الرحمن ابن ملجم المرادی، پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 3 بندے تھے اور تینوں نے یہ ارادہ کیا. یہ واقعہ جو ایک بے سروپا قسم کا نظر آتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نظر نہیں آتی ہے. مثلا یہ کس نے بتایا، کہاں پہ جب وہ منصوبہ بنا رہے تھے تو پھر کون ان کی مخبری کرنے والا تھا، کس نے یہ پھر آگے واقعہ نقل کر دیا. پھر وہ جو قطام کا جو واقعہ ہے، وہ جو عاشق ہو گیا، فریب کھا لیا. حالانکہ خوارج جو ہیں وہ بہت عبادت گزار لوگ تھے. خوارج اس طرح سے پھسلنے والے لوگ نہیں تھے کہ جن کے بارے میں کہا جائے کہ کسی خاتون کے اوپر پھسل جائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک باقاعدہ طور پر اس کو بھیجا گیا تھا، اور اس میں ابو الاسود الدولی ایک شخص ہے، امام علی علیہ السلام کے عشاق میں سے آتے ہیں، ابو الاسود الدولی. انہوں نے ایک مرثیہ کہا ہے، وہ مرثیہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یہ دیوان ابو الاسود الدولی ہے، اس میں یہ مرثیہ موجود ہے. یہ کہتے ہیں پیغام بیچتے ہوئے، الا ابلغ معاویہ بن حرب فلا قرت عیون الشامتین. معاویہ بن حرب کو یہ بات پہنچا دو اور امام کی شہادت کے اوپر خوش ہونے والوں کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہونی چاہیے. قتلتم خیر من رکب المطایا، تم نے اس شخص کو قتل کیا کہ جو سواروں میں سب سے افضل ہے. وخیسا ومن رکب السفینہ، اور ان شخص میں سب سے افضل ہے کہ جو کشتی پر جو سوار ہوا. ومن لبس النعال ومن حذاها ومن قرأ المثانی والمعین، اور یہ ان میں سب سے افضل ہے کہ جنہوں نے جوتا پہنا اور ان میں جس نے مثانی اور معین کی تلاوت کی. اذا استقبلت وجہ ابی حسین رأیت البدر راق الناظرین، کہ جب تم
سامنے ہو جاؤ ابو حسین کے چہرے کی طرف، ان کا چہرہ دیکھو تو گویا کہ تم بدر کو دیکھو، چاند کو دیکھو جو ہر دیکھنے والوں کے لیے روشن ہوتا ہے۔ لقد علمت قریش حیث کانت بانک خیرهم حسبا ودینا، اور قریش یہ بات جانتی ہے کہ جہاں پر بھی ہے کہ امام علی علیہ السلام ان سب میں حسب اور دین کے اعتبار سے یہ سب سے افضل ہے، سب سے بہترین ہے۔ ابو الاسود الدولی نے اس میں واضح طور پر یہ نام لے لیا ہے کہ کس نے قتل کیا ہے۔ یہ ابو الاسود الدولی کا نام موجود ہے، یہ آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، کوئی میں اپنی جانب سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو اس طرح جب ہم چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تحلیل و تجزیہ کرتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے، وہ صرف خوارج کے اوپر ملبہ نہیں ڈالنا چاہیے کہ جی خوارج یہ، ورنہ خوارج یہ بات ضرور ہے کہ خوارج امام علی علیہ السلام کے دشمن تھے، لیکن اس میں دیگر اسباب بھی کار فرما ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو جو شہادت ہے اس میں بھی اسی طرح کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کس نے اس کے بعد فائدہ اٹھایا ہے۔ تو امام علی علیہ السلام کی جو شہادت ہے یہ اتنا افسوس کن واقعہ ہے اور سب سے افضل شہادت ہے، کیونکہ قتل کرنے والا سب سے بدبخت انسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی اس کے اوپر موجود ہے۔ تو جو قتل کرنے والا سب سے اشق الناس ہے، تو جو مقتول ہے، جو شہید ہے، وہ افضل الناس ہے، وہ خیر الناس ہے، قاتل اشق الناس ہے، اور مقتول شہید وہ افضل الناس ہے۔ امام علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا، امام کو اپنی زندگی میں بھی ستایا گیا۔ امام علیہ السلام کا جو دور اقدس ہے وہ آپ دیکھیں کہ 4 سال بنتا ہے، اور 4 سالہ یہ دور میں تو 3 سال وہ جنگوں کے اندر گزرے، جمل 36 میں، صفین پورے سال رہی، پورا سال۔ یہ کوئی ایک دن کی جنگ نہیں ہے جیسے ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دن میں صفین ہو گئی، نہیں، صفین پورا 1 سال گزرا ہے جنگ کے اندر، اور پھر نہروان 37 کے 38 کے اندر امام علی علیہ السلام کو وقت کتنا ملا ہے۔ پھر امام نے اپنے زمانے میں آپ دیکھیں جو گورنر مقرر کیے وہ کون لوگ تھے؟ وہ انصار تھے، وہ مہاجرین صحابہ کرام تھے۔ تو امام کو شہید اسی لیے کیا کہ امام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو زندہ کیا، سنت کو زندہ کیا، قرآن مجید کے اوپر عملی طور پر اس کی تعمیل کی اور اس کو نافذ کیا۔ تو شہید کرنے والے صرف خوارج کے اوپر جو یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ محل نظر ہے، مزید اس پہ تحقیق کرنا چاہیے، مزید غور و فکر کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کو سامنے لانا چاہیے کہ کون ہے کہ جنہیں امام علی علیہ السلام کی شہادت سے فائدہ ہوا، اور کون تھے کہ جو امام علی علیہ السلام کے جو حقیقی دشمن تھے۔ اور یہ صرف آج سے نہیں، رسول اللہ کے دور سے ہی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن رہے، آپ کو ستایا، آپ کو شہید کرنے کی کوششیں کی، آپ کو محصور کیا گیا شیب ابی طالب کے اندر۔ یہ تمام واقعات، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سیرت ابی طالب یہ مقرون ہے، یہ ملی ہوئی ہے سیرت محمد ابن عبداللہ علیہم السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اجازت چاہتا ہوں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہم السلام کی سیرت اور ان کی پیروی کرنے کی، ان کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔